ہم ساری دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ ہم سب کا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ہی فریب دے رہا ہوتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے جوارح، اس کے اعمال اس کے دعوے کی گواہی نہیں دیتے۔ دعویٰ ہے نا کہ مجھے محبت ہے حضور سے، میرے دل میں حضور کا بڑا پیار ہے، عمل تو گواہی نہیں دے رہے۔ دعویٰ تو دلیل سے ہی ثابت ہوتا ہے نا، کوئی گواہ لاؤ کہ تم اپنے دعوے میں سچے۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو ایک درویش آیا ہوا تھا، چہرے سے بڑا نیک اور متقی نظر آتا تھا، تو دوسرے نمازیوں نے کہا بھی آج آپ نماز پڑھا دیں، حضرت باجزید تو نہیں آئے۔ تو وہ جو چہرے سے بڑا نیک لگتا تھا اس نے کہا نہیں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ ہر وقت موت کا ڈر جو ہے وہ میرے ذہن پہ غالب رہتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو میں نماز شروع کروں اور پوری نہ کر سکوں اور درمیان میں مجھے موت آ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے نماز کے دوران ہی مجھے موت آ جائے، تو کوئی اور نماز کی اس کو امام بناؤ، میں نہیں نماز پڑھا سکتا۔ لوگوں نے کہا بھی اس کے دل میں تو بڑا خوف خدا ہے، بڑا ڈر ہے اللہ کا اس کے دل میں، یہ کہتا ہے کہیں نماز کے دوران مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ نمازیوں نے کہا آج آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے، ایسا متقی اور خوف خدا رکھنے والا امام موجود ہے تو کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھا دیتا ہوں، لیکن یہ نماز میں پڑھا دیتا ہوں، زور کی نماز تھی، یہ زور کی نماز میں پڑھا دیتا ہوں، عصر کے وقت نہ مجھے دوبارہ کہنا کہ نماز پڑھاؤ، میں عصر کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں زور کی پڑھا دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مصلی کی طرف بڑھا، اتنی دیر میں حضرت باجزید بسطامی بھی تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا جوان ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گیا۔ آپ نے فرمایا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں نماز کے دوران مجھے موت نہ آ جائے، اور ابھی تم کہہ رہے ہو کہ چلو زور میں پڑھا دیتا ہوں، عصر میں نہیں پڑھاؤں گا، تو تمہارے دل میں دو کیفیتیں کیسے ہیں؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ عصر تک تم زندہ رہو؟ تمہاری اپنی بات ہی تمہاری بات کی نفی کر رہی۔ سمجھ گئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، جبکہ ہمارا اپنا عمل ہی اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اپنے اعمال ہی گواہی نہیں دیتے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا اپنا عمل ہی اس کی نفی کر رہا ہے۔ شفا شریف پڑھ کے دیکھیں، حضرت قاضی ایاز یا دیگر سیرت نگاروں نے نشانیاں بیان کی ہیں، جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں اس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ پہلی نشانی، اسے حضور کی اتباع کا شوق ہو، حضور کے حکموں پر عمل کرنے کا شوق، اتباع رسول۔ دوسری نشانی، جب حضور کا ذکر ہو وہ حضور کا ذکر ادب سے کرے، وہ حضور کا ذکر محبت سے کرے، جو ادب سے حضور کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ہے۔ تیسری نشانی، وہ حضور پہ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ درود شریف وہی پڑھے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، اور اگر کوئی حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کرے لیکن درود شریف نہ پڑھے، اگر دل میں محبت ہوتی تو محبت درود پڑھوا لیتی۔ درود شریف جو ہے یہ محبت کی نشانی ہے۔ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت سے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ حضور کے کچھ حقوق ہیں امت پر، جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ حضور کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ بیٹے پر ماں باپ کے،
حقوق ہے، شاگرد پر استاد کے حقوق ہے۔ وہ بھی کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ کا حق ہی ادا نہ کرے، وہ بھی کوئی شاگرد ہے جو اپنے استاد کا حق ہی نہ ادا کرے۔ ان کے حقوق تو بہت تھوڑے ہیں، ان کے احسانات چھوٹے ہیں، حضور کا احسان سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں تو رسول اللہ کے احسانات۔